السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ناولس کو اچھے سے انجوائے کرے ہوں گے۔ آج لے کر آئی ہوں آج کی دوسری ایپیسوڈ روزن زندہ کی، اور کل کے آج ہی کی پہلی ایپیسوڈ میں تو شہزام نے چھکے چھڑا دیے یزدانیز کے، اور صبرین کو جو بڑا ہلکا لے رہے تھے یزدانیز، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ صبرین کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو کوئی بھی انسان پوری دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہر انسان کے لیے اللہ میاں نے دنیا میں کوئی نہ کوئی تو روزن رکھا ہی ہوتا ہے، اور شہزام جو ہے وہ صبرین کے لیے اس کا روزن ہے، اور ہمیشہ ہی وہ روزن بن کر آتا ہے صبرین کے لیے۔ یہ صبرین کی اپنی بے وقوفیاں ہیں جو وہ اپنے رشتے کو اچھے سے سمجھ نہیں رہی ہے، اور نہ ہی وہ شہزام کو سمجھ رہی ہے فی الحال۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ میں تو یزدانی اس کے اچھے سے چھکے چھڑا چکا ہے شہزام، اور عمر قید ہو گئی جمشید کو، جو تھوڑی دیر پہلے تک بہت ہی ہیرو بن رہا تھا اور اتنی بدتمیزی سے صبرین سے بات کر رہا تھا۔ سزا کے ٹائم پہ تو وہ ایسا بن گیا تھا کہ صبرین کے پیر بھی پڑ جاتا شاید، لیکن بہرحال صبرین نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ اس نے بالکل بھی معاف نہیں کیا، اور نہ ہی وہ شہزام کے کسی بھی بیچ میں آئی کہ معافی دلوا دو یا ایسا کچھ۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو صبرین نے میرے سے مار کھا لیتی تھی۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف، دیکھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ آج تو صبرین صاحبہ شہزام کے ساتھ جائیں گی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، اس سے پہلے جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اچھے ریویوز بھی دیجیے گا اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو، ورنہ جتنی محنت سے میں ایپیسوڈ بناتی ہوں آپ لوگ اتنے محنت سے یا اتنے دل سے مجھے سپورٹ نہیں کرتے۔ میں ناراض ہوں، میرا دل بھی آپ لوگوں سے ناراض ہے، اور ناراضگی کے باوجود میں ایپیسوڈ بنا رہی ہوں۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، روزن زندہ ایپیسوڈ نمبر 42، اور رائٹر ہیں اس کی رقص بسمل۔ جیسے ہی ٹرائل ختم ہوا، جمشید کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح سر پر ہاتھ رکھ کر بے جان سا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، کچھ دیر میں ہی وہ برسوں کا مریض نظر آنے لگا تھا۔ پولیس آفیسر نے آ کر اسے ہتھکڑی میں جکڑا اور کورٹ روم سے باہر دھکیل کر لے گئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ان کا نوٹس لیتا، آبش اور اس کے والدین سب کی نظر سے بچتے بچاتے چپکے سے نکل گئے تھے۔ فریا خوشی سے چیختی ہوئی صبرین کے گلے لگ گئی۔ یہ ایک معجزہ ہو گیا تھا کہ صبرین صفائی سے باعزت الزام سے بری ہو گئی تھی، مجرم کو سخت سزا مل گئی تھی۔ اس کا سہرا شہزام کو جاتا تھا جس نے کامیابی سے کیس جیتا تھا۔ شہزام بھیا، آپ واقعی اوسم ہیں، وہ خوشی سے چلائی، جس پر شہزام نے ہلکے سے سر خم کیا۔ ہاں میں بھی مانتی ہوں، شہزی واقعی اوسم ہے، صبرین نے سر ہلا کر دل سے کہا۔ یہ عدالتی کارروائی اس کی توقع سے بھی کم وقت میں ختم ہو گئی تھی، اور نتائج بھی تسلی بخش نکلے تھے۔ شہزام نے پورے کیس کے دوران جمشید پر ہی فوکس رکھا تھا اور اسے دھول چٹا دی تھی۔ صرف اوسم؟ شہزام نے ابرو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں گھورا۔ اکثر کیس جیتنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن اس نے کبھی اس بات کو اہم نہیں جانا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں ان گلابی ہونٹوں سے وہ اپنے لیے تعریفی کلمات سننا چاہتا تھا۔ اس نے بے ساختہ نظر چرا لی۔ اسے اس کی گہری چمکیلی اور کچھ کہتی نظروں سے نظر ملانا دنیا کا انتہائی مشکل کام لگا۔ اس کی نظروں کی تپش سے صبرین کے گال جلنے لگے، وہ کانوں تک سرخ پڑ گئے۔ یقیناً اس نے دل میں یہ سوچا تھا کہ وہ بہت اچھا ناقابل یقین حد تک پرکشش اور ناقابل یقین حد تک دلکش ہے، لیکن وہ یہ سب لوگوں کی بھیڑ میں نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس وقت ولید کے ساتھ عزت بھی قریب آ کر اسے مبارکباد دینے لگے۔ سبی، بہت بہت مبارک ہو۔ چند سیکنڈ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ شہزام کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، آپ نے سبی کا کیس جیت لیا۔ یہ سنتے ہی شہزام کے ہونٹ بھنچ گئے، آنکھیں سپاٹ ہو گئیں۔ ایک غیر مرد اس کی بیوی کی مدد کرنے پر اس کا مشکور تھا۔ یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا، اس کی غیرت پر تازیانہ تھا۔ اس کے پورے وجود سے شرارے نکلنے لگے، چہرے کے نقوش پل میں بدل گئے۔ صبرین یہ دیکھ کر دل میں سہم گئی۔
اسے لگا بس ابھی شہزام کا ہاتھ ولید کے گریبان میں ہوگا، جبکہ عزت کو یہ فکر کھا رہی تھی کہ ولی ماموں صبرین کی فیور نہ جیت لے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور شہزام سے ہاتھ ملانے کو ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں سبی کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کیا ہم ڈنر ساتھ کر سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی شہزام نے بے اختیار حلق کے بل کہکا لگایا۔ اس کی آنکھوں سے خطرناک حد تک سرد مہری ظاہر ہو رہی تھی، جبکہ صبرین کو تو عزت کی بات سن کر آگ ہی لگ گئی۔ وہ غصے میں آگے بڑھی اور زور سے عزت کو دھکا دے کر اس کا ہاتھ پیچھے دھکیلا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میرا تم سے تو کیا کسی بھی فرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، ورنہ اس نے مٹھیاں بھینچ کر دانت پیسے۔ اس کی آنکھوں سے اس وقت آگ سی نکل رہی تھی، جیسے وہ اس میں عزت کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ سبھی میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، غصہ ہو، لیکن کوئی بات نہیں، میں اس دن کا انتظار کروں گا جب تم مجھے معاف کر دو گی۔ اس نے دکھ سے کہا، اس کے لہجے سے پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ آج کے ٹرائل سے مجھے پتا چلا کہ میں کتنا بے وقوف تھا سبی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ جمشید اس قسم کا ہوگا۔ یہی وہ شخص تھا جو مجھے تمہارے خلاف بھڑکاتا تھا۔ وہ شرمندہ سا بول رہا تھا، گرے ہوئے دودھ پر بیٹھ کر رونے سے کوئی فائدہ نہیں، کچھ مواقع کھو جانے کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں آتے، سو تم بھی بھول جاؤ، صبرین کو اپنی زندگی گزارنے دو، ماضی یاد دلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ولید گردیزی نے صبرین کو نظر میں بھرتے ہوئے عزت کو سمجھایا۔ کیوں نہ ہم جیت کی خوشی کو ساتھ سیلیبریٹ کریں؟ اسی بہانے مجھے آپ سے کچھ کاروباری معاملات پر مشورہ لینے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ ولید نے شہزام کو دیکھ کر پوچھا۔ شہزام کو گھٹن سی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار ٹائی ڈھیلی کی۔ واہ واہ، کیا بات ہے! یہ سب مرد جن کو صبرین بیگم نے بہکایا ہے، یہ اس کی موجودگی میں شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شہزام کو اب صبرین سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ بنا کسی شک و شبے کے جانتی تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کا سکون تھا، اس لیے اس نے جلدی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، ہم دونوں مصروف ہیں، آپ سب کا شکریہ، معذرت۔ شائستگی سے معذرت کر لی۔ ہاں جی بالکل۔ فاری نے جلدی سے اپنی دوست کی مدد کرنے کے لیے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ وکیل صاحب نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، سو ہم نے انہیں کھانے کی دعوت دی ہے، ساتھ ہی صبرین کو ٹھہوکا دیا۔ بالکل بالکل، میں نے تو پہلے ہی سے بکنگ کروا لی ہوئی ہے، سو اب ہم چلتے ہیں، ٹیک کیئر۔ صبرین نے بھی ہاں میں سر ہلا کر اس کی تائید کی تھی، پھر شہزام کو بازو سے تھامتی اپنے ساتھ زبردستی گھسیٹتی دروازے کی طرف بڑھتی گئی۔ پیچھے ولید گردیزی اور عزت دورانی تو اس عمل سے ششدر رہ گئے کہ کیسے صبرین ایک اجنبی وکیل کو بازو سے تھامے گھسیٹ کر لے گئی تھی، اور وہ بھی بنا کسی احتجاج کے اس کے ساتھ گھسیٹتا گیا تھا۔ یہ بات ان دونوں مردوں کے تجسس کو ابھار گئی تھی۔ ولید اچھی طرح شہزام کی نیچر جانتا تھا کہ کس قدر وہ اکھڑ مزاج اور مغرور شخص تھا۔ اس سے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا تھا، لیکن صبرین آرام سے اسے بازو سے تھامے لے گئی۔ اچانک ہی اسے یاد آیا کہ کس طرح اس دن یہ دونوں ریسٹورانٹ سے غائب ہوئے تھے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ دونوں میں غیر معمولی ریلیشن ہے۔ عزت کی آنکھوں میں بھی ناگواری ابھری تھی۔ اس نے فریہ سے پوچھ ہی لیا، ایسا لگتا ہے دونوں میں کافی فرینڈشپ ہے، وہ اسے پسند کرتا ہے کیا؟ فریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ ہاں، تم نے اپنی ایک دوست کا ذکر کیا تھا نا، جو شہزام سوری کو اچھے سے جانتا تھا، کس کی بات کر رہی تھی تم؟ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ اس وکیل کو ہائر کرنا ایک چیلنج ہے، اس کی فیس ناقابل تصور ہے۔ کیا سبھی کے پاس اتنے پیسے تھے؟ اتنے سارے اوپر تلے سوالات سن کر فریہ کو آگ ہی لگ گئی۔ اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا اس سے کچھ نہ جائے، دفع ہو جاؤ بےہودہ انسان۔ انگلی اٹھا کر اسے آنکھ دکھاتی وارن کر گئی۔
تم عزت کا رنگ اس قدر بے عزتی پر سرخ ہوا۔ اگر تم نے سبی کی بیل کروانے کی کوشش نہ دکھائی ہوتی تو میں یہ پرس کھینچ کر تمہارے منہ پر دے مارتی۔ سنو عزت، تمہارا سبی کی پرسنل لائف سے کچھ نہ جائے، یاد رکھنا یہ بات، نخوت سے کہتی وہ اس کی 14 طبق روشن کر گئی۔ اپنی اونچی ہیل کی ٹک ٹک کرتی پرس جھلاتی سر اٹھائے کورٹ روم سے باہر نکل گئی۔ کار میں بالکل خاموشی سی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہادی نے بھی دونوں کے بیچ فضا میں خاموشی محسوس کر لی تھی۔ شہزام نے خود کو موبائل میں سمویا ہوا تھا، تاہم اس کے وجود سے نکلنے والی غصے کی حرارت نے کار کے درجہ حرارت کو کئی درجہ بڑھا دیا تھا۔ صبرین وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بالکل خاموش موبائل میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کچھ دیر پہلے کے واقعے پر خفا ہے۔ آفٹر آل، جب بھی کسی شخص نے اسے گھر تک لفٹ دی، شہزام یہی سمجھ بیٹھتا تھا کہ وہ انہیں بہکا رہی ہے، اور وہ اس کی سوچ کو سمجھ رہی تھی۔ مرد ہمیشہ سے بالادستی چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی صرف ان کے لیے وقف ہو، نہ کسی سے ملے نہ بات کرے، بھلے وہ ان کو اچھی نہ لگتی ہو، بھلے وہ اس کو پسند نہ ہو، لیکن حق ملکیت جتانا مرد کی فطرت میں ہوتا ہے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ یوں اچانک سامنے آ جائیں گے۔ یقین کریں، میرے اور ان کے بیچ کبھی کچھ نہیں چل رہا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے لب ہلائے۔ اچھا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے حیرت سے صبرین کو دیکھ کر طنز کسا۔ تو وہ تم کو اتنے پیار سے سبی کے حق سے بلا رہے تھے، جواب دو۔ ان میں سے ایک تمہارا سابقہ منگیتر تھا، جبکہ دوسرا تمہارا طلبگار۔ دونوں ہی تمہاری طرف سے میرا شکریہ کس حد سے ادا کر رہے تھے۔ وہ سخت برہم نظر آ رہا تھا، ایک ایک لفظ چبا کر کیا تھا۔ صبرین تو سن کر کانپ گئی، اسے واقعی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ جواب دو، اس کی خاموشی نے اسے اور زیادہ اشتعال دلایا۔ اس نے ہچکچا کر گلا تر کیا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں شہزام۔ ہادی نے بے اختیار صبرین کے لیے خیر مانگی اور توقع کے مطابق شہزام کے جلالی چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ رنگی۔ اس نے غصے سے اپنی ٹائی کھینچ کر اتاری تھی۔ یہ دیکھ کر صبرین کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ آج تک کے فلموں میں دیکھے گئے ظالم شوہر کے تشدد والے منظر اس کی نظروں کے آگے آ کر گزرے تھے۔ وہ بے اختیار سمٹ کر دروازے سے لگ گئے۔ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر کچھ غلط کیا نا تو میں گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی، وہ خوف سے چلائی۔ اس کی خوفزدہ نظریں شہزام کے ہاتھ میں تھامی ٹائی پر تھی۔ شہزام نے اس کے خوف سے پیلے پڑے چہرے کو حیرت سے دیکھا اور پھر نظر جھکا کر اپنے ہاتھ میں تھامی ٹائی کو دیکھا، اور پھر اچانک ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ صبرین بیگم کے خرافاتی دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا۔ اتنا ہی مرنے کا شوق ہے تو کود جاؤ، شہزام نے اسے چڑھایا۔ پھر ہادی کو حکم دیا، گاڑی اسپیڈ میں کرو تاکہ لوگوں کے مرنے کا شوق پورا ہو جائے۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ صبرین تو اسے دیکھ کر رہ گئی، کوئی اتنا بیز اور ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ ہاں، اسے یقین نہ آیا۔ یہ ساتھ بیٹھا آدمی واقعی شیطان تھا، انسان نہیں۔ اس نے جھل کر خطاب دیا، ڈیول۔ اور یہ دیکھ کر کہ واقعی میں گاڑی اسپیڈ اپ ہو گئی، وہ غصے میں اسے گھونے لگی، لیکن اب اس کی کودنے کی خواہش دم توڑ گئی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے گھورتی رہی۔ وہ ایک ابرو چڑھا کر اس پر مسکرایا۔ ادھر آؤ، انگلی کے ساتھ ساتھ آنکھ بھی اس سے اپنے پاس بلانے کا اشارہ کیا۔ آپ مجھے باندھو گے نہیں؟ پریشان کن لہجے میں بولتے اس کی نظریں اب بھی ٹائی پر تھیں۔ ہاں، کیا میں نے منہ سے کہا کہ میں تمہیں باندھوں گا؟ یہ تمہاری اپنی پرانگندہ سوچ ہے۔ بس ادھر آؤ، کھینچ کر پاس کیا اور ایک بازو سے حصار باندھ لیا۔ اب وہ تقریباً اس کے بغل میں دبی ہوئی تھی۔ اس نے کنفیوز ہو کر گاڑی چلا دے ہادی کو کنکھیوں سے دیکھا تھا اور ہاتھ مسلنے لگی۔ گاڑی میں کسی تیسرے فرد کی وجہ سے وہ بری طرح شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ نظریں جھکی تھی تو اٹھنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ صبرین کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔
خود کو کنفیوژن سے نکالنے کے لیے بات بدل لی تھی۔ آپ رات کو ڈنر میں کیا پسند کریں گے تاکہ میں وہی بناؤں؟ آج میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی بنا سکتی ہوں۔ میں تو روز ہی تمہارے ہاتھ کا کھاتا ہوں، شہزام نے جھک کر اس کی نظر سے نظر اٹکاتے لاجواب کیا تھا۔ آج کچھ اسپیشل بنانے لگی ہو کیا؟ ایک ہاتھ کی انگلیاں اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسائے گئے، دوسرا ہاتھ اس کے بال سنوارنے لگا۔ اس کے رومانٹک سے انداز پر وہ کرنٹ کھا گئی تھی۔ ہمیشہ ہی شہزام نے صرف پکانے کا حکم دیا تھا۔ جب صبری نظر جھکائے چپ رہی تو ایک طویل ہنکارا بھرا، وہ لوگ آج وہاں کیوں تھے؟ درست انداز میں سرگوشی کی گئی۔ میں خود نہیں جانتی۔ معصومیت سے پلکیں جھپکائے، وہ سچ میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں تمہیں ان لوگوں سے ملتے تو کیا بات کرتے بھی نہ دیکھوں، سمجھ گئی؟ اس نے جیسے وارن کیا۔ وہ اس کے حق ملکیت جتانے والے انداز پر شرم سے سست پڑ گئی۔ عزت تو تھا ہی بے دماغ، لیکن ولید گردیسی بہرحال ایک تو جوان تھا، دوسرے امیر ہونے کے ساتھ کامیاب بزنس مین بھی۔ اس شخص کا صبرین کی طرف یوں متوجہ ہونا شہزام کو غصے کے ساتھ فکر مند بھی کر گیا تھا۔ ایک غیر شخص اس کی بیوی سے کس حق سے فری ہو رہا تھا؟ کیا حق تھا اسے؟ صبرین کو خاموشی سے نظر جھکائے دیکھ کر اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے سامنے کیا۔ لگتا ہے تم متفق نہیں ہو، ابرو اٹھا کر خطرناک لہجے میں بولتا وہ اس کے حواس مکفل کر گیا۔ نہیں، میں متفق ہوں، 100% متفق ہوں۔ وہ جلدی جلدی بول پڑی، مبادا وہ غلط نہ سمجھے۔ آپ صحیح کہتے ہیں، وہ لوگ آپ کے لیول کے بالکل بھی نہیں۔ آج جس طرح آپ نے کورٹ روم میں اپنے مجرم پر حملہ کر کے اسے دھولی چٹا دی، یہ قابل تعریف تھا۔ ریئلی آسم۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے یہ سب کس طرح کیا۔ جمشید نے بہت خوبی کے ساتھ ہر جرم چھپایا تھا، لیکن آپ نے ایک ایک کر کے سب کھود نکالے۔ کمال کر دیا آپ نے تو۔ آپ تو میرے آئیڈیل بن گئے ہو۔ اس نے مسکرا کر تھمز اپ کا اشارہ کیا اور اسے محبت سے دیکھنے لگی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی اور دل سے کہہ رہی تھی۔ یہ سب الفاظ سچے تھے۔ وہ واقعی حیران تھی۔ اس قدر چیلنجنگ کیس شہزام نے کیسے حل کر لیا؟ یہ آسان نہیں تھا۔ یقیناً اس کے پیچھے شہزام کی محنت اور حکمت عملی چھپی ہوئی تھی۔ اسے بظاہر سخت نظر آتے شخص پر بے طرح سے پیار آیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے پر محبت دیکھ کر شہزام کے نقوش ڈھیلے پڑے، ہونٹوں کے کونے مسکراہٹ سے مڑ گئے۔ آج سے پہلے اس نے ان گنت کیس حل کیے تھے۔ لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، جنہیں وہ کسی گنتی میں نہیں لاتا تھا، لیکن آج کی تعریف اس کے لیے اہم تھی۔ وہ ان خوبصورت گلابی ہونٹوں سے اپنے لیے مدح سرائی سنتے رہنا چاہتا تھا۔ اسے صبرین کی تعریف مغرور کر رہی تھی، نشہ طاری کر رہی تھی۔ آنکھوں میں خمار بھر کر انگلیوں سے اس کے بال سنوارنے لگا۔ کیا تم جانتی ہو اس کو حل کرنے کے لیے میں نے کتنی محنت کی؟ کوئی بھی ثبوت اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوا تھا۔ دن رات جان کھپانی پڑی تھی۔ لہجہ گمبھیر ہوا۔ ہاں میں جانتی ہوں، تبھی تعریف کر رہی ہوں۔ صبرین کو اس کے لیے جان کھپانے اور محنت کرنے پر افسوس بھی ہوا۔ صرف صبرین کے لیے شہزام نے کس قدر محنت کی، ورنہ وہ جھوٹے الزام میں سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔ وہ دل سے اس کی شکر گزار تھی۔ اس سے مخبور نظر ہٹا کر ایک گہری سانس بھر کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ وہ اب بھی اس کے دائیں طرف حصار میں تھی، جس کے چہرے پر تھکاوٹ رقم تھی، چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے۔ وہ خاموش سا اپنے دوسرے ہاتھ سے بھووں کے درمیانی حصے کو انگلی سے رگڑنے لگا۔ بہت تھک گیا ہوں، آواز میں تھکاوٹ عیاں تھی۔ کیا آپ کو سر درد ہو رہا ہے؟ صبرین پریشان ہو کر کچھ آگے ہوئی۔ ہاں بہت درد ہے، میں دباتی ہوں۔ وہ آگے ہوئی اور ایک ہاتھ سے اس کی پیشانی دبانے لگی۔ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ صبرین کے ہاتھ کی نرم نرم انگلیوں کے دباؤ نے اس کے درد کی جیسے دوا کر دی تھی۔ وہ سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ آگے گاڑی چلاتے ہادی نے اس کے بے شرمانہ انداز پر ڈانٹ دی تھی۔ واہ جی واہ،
محنت ساری میں نے کی، بھاگ دوڑ میں نے کی، آپ نے بس حکم ہی تو دیا تھا۔ کار ولا کے پارکنگ میں رکتے ہی شہزام نے سرخ تھکی آنکھیں کھول کر ریس بھی دکھا۔ صبرین کی انگلیاں اس طویل مساج سے درد کرنے لگی۔ میں سوئمنگ کرنے جا رہا ہوں، تب تک تم ڈنر بنانا شروع کرو۔ عام دنوں سے کچھ زیادہ پکانا، کار سے نکلتے ہی آرڈر دیا۔ صبرین نے اس بات میں سر ہلایا، اسے وہی کرنا تھا جیسا کہا گیا تھا۔ شکر گزاری ادا کرنے کے لیے وہ تھکاوٹ کے باوجود کچن میں جٹ گئی۔ اس کا بھی آج سارا دن عدالت میں اپنے کیس کی ٹینشن میں گزرا تھا، لیکن اب وہ خوش تھی، مطمئن تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے شہزام کی پسند کی ساری ڈشز بنائی۔ ساتھ ساتھ وہ کچن میں لگی LED پر خبریں بھی سن رہی تھی۔ لوگ بری طرح جعفر یزدانی کی کمپنی کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا وہ اب کبھی ان پر یقین نہیں کریں گے۔ اس کمپنی کا باس خود بھی اس جرم میں ملوث ہے۔ ہر جگہ سے مکمل بائیکاٹ ہو رہا تھا۔ جعفر یزدانی کی کمپنی ایک ہی دن میں نچلی سطح پر آ گئی۔ جو لوگ صبرین کے خلاف غلط فہمی میں تھے کہ رشوت لیتی ہے، اب ان کا ذہن بدل گیا تھا۔ اب وہ صبرین کے لیے افسوس محسوس کر رہے تھے کہ اس بیچاری کو مفت میں پھنسوایا گیا۔ کھانا تیار ہو گیا۔ ملازمہ سے کچن کی صفائی کا کہتی وہ شہزام کے لیے ڈریس نکالنے روم میں آ گئی۔ ڈریس نکال کر سوئمنگ پول والے حصے میں آ گئی جو ولا کی پچھلی طرف تھا۔ شہزام اب بھی پول کی سطح پر تیراکی کر رہا تھا۔ پہلی بار اسے یوں تیراکی کرتے دیکھ کر صبرین جھجک کر رہ گئی۔ وہ ایک ہی جگہ پر دنگ کھڑی اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بہت مہارت سے تیر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اچھل کر پول سے باہر نکلا۔ اس کے جسم سے پانی قطار بناتا نیچے گر رہا تھا۔ شہزام نے دونوں ہاتھوں سے منہ پوچھ کر پانی صاف کیا۔ صبرین تو اس کا فٹ جسم دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی تھی۔ یہ شخص اس قدر فٹ کیسے ہے؟ اس قدر کھانے کے بعد بھی اس کا فگر ورزشی تھا، جس کا مطلب یہی تھا شہزام کی نظر اس پر پڑی تو صبرین نے بے ساختہ نظر چرا لی۔ ڈنر تیار ہو چکا ہے، میں آپ کے لیے ڈریس بھی لے آئی ہوں، آپ جلدی سے چینج کر کے آ جائیں۔ بولتی ہوئی وہ ڈریس ایک کرسی پر رکھ کر مڑنے لگی کہ شہزام نے روک لیا۔ ٹاول اٹھا کر بدن پوچھو، اسے حکم دے کر اس نے اپنے ہاتھ سے سر جھٹک کر بالوں سے پانی نکالنے لگا۔ چھینٹے صبرین کے چہرے پر گرے تو اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ اس کا آرڈر سنتے صبرین دھک سے رہ گئی۔ کیا؟ یہ ٹھیک نہیں، آپ خود پوچھ لینا، میں تھکا ہوا ہوں۔ شہزام کے چہرے پر تھکاوٹ کے بجائے سنجیدگی تھی۔ وہ چپ کر کے اسے دیکھے گئی۔ کیا واقعی؟ آپ ابھی ابھی تو نہا کر تر و تازہ فریش نکلی ہیں۔ جلدی کرو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، شہزام نے بلایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بھی تو تمہارے کیس پر مغز ماری کی ہے، تم میرے لیے یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتی؟ کیسی بیوی ہو؟ اس کی آواز میں شکایت تھی۔ ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں۔ لاجواب ہو کر اس نے ٹاول اٹھایا اور اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلے بال سکھانے چاہے تھے، لیکن شہزام کافی دراز تک تھا، وہ اس کے سر تک ہاتھ نہیں پہنچا پا رہی تھی۔ مجبوراً اسے ایری کے بل پر تھوڑا اونچا ہونا پڑا تھا۔ پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کتنا اس کے قریب آ گئی تھی۔ شہزام تو اس کے وجود کی خوشبو سے مسحور سا ہو گیا تھا۔ بے اختیار آنکھیں بند کیے وہ اسے محسوس کرنے لگا۔ اس کی پیاری سی خوشبو اس کے ہوش اڑانے لگی تھی۔ صبرین نے بالکل نوٹ نہیں کیا کہ وہ کس قدر اس کے قریب آ چکی ہے۔ چونکی تب جب شہزام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر پاس کیا۔ صبرین نے دھک دھک دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ شہزام خود بھی دنگ سا اسے محسوس کر رہا تھا۔ ماحول میں فسوسا بکھر گیا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی تو وہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ ایک کی نظروں میں جذبات کی تپش تھی تو دوسرے کی نظروں میں حیا کی لالی۔ صبرین کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح شہزام کو کتنا مائل کر رہی تھی۔ اس کا سراپا شہزام کے لیے آزمائش بنا ہوا تھا۔ اچانک ہی اس نے اسے اٹھا لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں صبرین نے اس کے گلے کے گرد بازو حمائل کر دی۔
تمہیں مائل کرنے کے طریقے بخوبی آتے ہیں، خمار آلودی لہجے میں کہتے اس کے ہوش اڑا گیا، اسے یوں ہی اٹھائے بیڈ روم میں آ گیا۔ میں نے کب آپ کو مائل کیا؟ آپ نے کہا جسم پوچھا، میں نے وہی کیا۔ اب آپ کو خود پر کنٹرول نہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ اس الزام پر جیسے چٹک پڑی۔ وہ اس کے چیخنے کی پرواہ نہ کرتے اسے آرام سے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ تو اس کے تیور دیکھ کر ہی کانپ گئی۔ حالانکہ شادی کرتے وقت اس نے آج کے دن کی توقع ضرور کی تھی، لیکن یہ دن آتے ہی وہ خوف سے لرزنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ غلط فہمی کی وجہ سے اس کے قریب آنے کے بہانے تلاشتی رہی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ عزت کا ماموں نہیں وہ اور نہ ہی کوئی عام شخص ہے، تو قدرتی طور پر وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ وہ شرما رہی ہے۔ اس کی ناک کی نوک پر پنچ کرتے اسے چڑھایا۔ صبرین! ٹھہرے! صبرین نے اس کے سینے کو دھکیل کر پیچھے کرتے احتجاج کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ شہزی، ہم نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ یہ تم کو خود اچھے سے پتا ہوگا یہ کس قابل ہو۔ شہزام نے دلچسپی سے کہہ کر اسے دوبارہ سے بیڈ پر دھکیلا، لیکن وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اس کے ہاتھ روکتے بولی، کیونکہ میں آپ کی شناخت جان گئی ہوں۔ آپ ایک بڑے وکیل ہیں، جبکہ میں صرف ایک عام سی ڈیزائنر۔ ہم دونوں میں بہت سی چیزیں مختلف ہیں۔ کیا اس سے پہلے تم نے میرے قریب آنا نہیں چاہا تھا؟ شہزام نے ابرو اٹھا کر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیونکہ تب میں سمجھی تھی آپ عزت کے ماموں ہیں، اس نے سوچا، لیکن کہنے کی ہمت نہیں کی۔ اس کی بجائے کمزور سی آواز میں کہا، اسی لیے کہ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں سمجھی آپ کے وجود کو فتح کرنے سے میں آپ کا دل جیت لوں گی، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ میں غلط تھی۔ تم غلط تھی؟ شہزام نے اس کی تھوڑی پکڑ کر گمبھیر لہجے میں کہا، مجھے چال چلتی عورتوں سے نفرت ہے صبرین، لیکن میں مرد ہوں، تمہیں ایک موقع ضرور دوں گا۔ صبرین کی آنکھیں شوق سے پھیل گئی، اس کے جسم کا پور چلا اٹھا۔ نہیں! یہ دیکھ کر شہزام کے ہونٹ اس کے قریب سے قریب ہو رہے، اس نے کوئی راہ نہ پا کر آنکھیں سختی سے بند کر دی، لیکن شہزام اس کے ہونٹوں سے 1 انچ کے فاصلے پر آ کر رک گیا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ تم یہاں انتظار کرو، میں شاور لے کر ابھی آیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ابھی سوئمنگ پول سے نکلا ہے اور صاف نہیں، کہیں جراثیم سے اپنی بیوی کو افیکٹ نہ کر دے۔ وہ کھڑا ہوا اور سیدھا واش روم میں گھس گیا، جبکہ پیچھے صبرین بیڈ پر لیٹی خود سے لڑ رہی تھی۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے آج کے دن کے لیے خود کو راضی کر چکی تھی کہ بہادر بنے گی، لیکن جب یہ دن اس کی زندگی میں آیا تو ڈر سے اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ وہ اچانک ہی بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔